الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ظاہر ہے یہ بڑی بابرکت رات اور اس کی بابرکت لمحات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے. مجھے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ نبی پاک کے میلاد کو ایک جملے میں بیان کریں تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عالم انسانیت کو یہ بتایا گیا ہے حضور کے میلاد کے ذریعے کہ انسان اپنی زندگی کا جو بھی قدم اٹھائے علم کی روشنی میں اٹھائے. چونکہ میرے پیغمبر سے پہلے جو دور ہے وہ دور جہالت ہے. اب انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، وہ میرے بچے ہوں، میرے بھائی بزرگ ہوں. ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھائے تو علم کی روشنی میں اٹھائے. علمی انقلاب ہے میلاد جو ہے. اب یہ شام سے لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے پچھلے جمعے حضرت صاحب نے حکم فرما دیا تھا، لیکن چونکہ وہ پروگراموں کی وجہ سے مجبوری تھی، میں نے ان کو بتایا تھا کہ چونکہ یہ ماہانہ درس قرآن کا معاملہ ہے میں وہاں سے ہو کے آ جاؤں گا. مجھے ویسے نہیں سمجھ آئی آپ کی محفل کی. اگر آپ ساری رات بیٹھے ہیں آپ کو اجر ملے گا، آپ کی عقیدت کا آپ کو اجر ملے گا. لیکن یہ میلاد کی محفلیں تربیت کے لیے تھی.
یہ انتظام مسلمانوں نے شروع سے اس لیے رکھا ہے کہ میں جب میلاد کی محفل سے اٹھ کے جاؤں تو علم لے کے جاؤں، میں حق اور باطل میں تمیز کر سکوں، میں سچائی اور جھوٹ میں تمیز کر سکوں، اور پھر میں سچے کا ساتھ دے سکوں، میں حلال حرام میں تمیز کر سکوں۔ ویسے تو شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، جب ہم سانس لیتے ہیں تو کچھ پانی کے ذرات جو ہیں نا وہ باہر نکلتے ہیں، آبی بخارات جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ہمیں آپ سارے سانس لے رہے ہیں تو کچھ ذرات پانی کے منہ سے باہر جا رہے ہیں۔ کبھی آپ اپنی ہتھیلی پہ سانس لے کے دیکھیں، وہ گیلی ہو جائے گی۔ وہ ذرہ جو میرے سانس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں باہر نکلتے ہیں، یعنی ان کو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ ذکر اذکار نہیں کر رہے، آپ عبادت نہیں کر رہے، صرف اللہ کے گھر میں ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ جو ذرہ پانی کا نظر نہیں آ رہا، اس کے سلے میں بھی اللہ آپ کو ایک نیکی عطا کرے۔ یعنی یہ تو آپ کی سوچ میں ہی نہیں تھی بات کہ ہم شام کے یہاں بیٹھے ہوئے۔ کبھی آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، قباء میں میرے پیغمبر نے چند دن گزارے، لیکن ان چند دنوں میں بھی وہاں مسجد بنوائی، حالانکہ چند دن گزارے، مہینے نہیں گزارے۔ مدینہ پاک آئے تو مسجد نبوی بنوائی۔ اب یہ بھی میرے وہ باہر پھر رہے ہیں لوگ، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم آئے ہوئے ہیں تو چلو مسجد میں بیٹھ جائیں۔ یہ بے علمی ہے نا، جہالت ہے، کہ احساس ہی نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا اجر کیا ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کی آپ تاریخ پڑھیں گے نا، جب وہ فارغ ہوتے تھے تو مسجد میں آ جاتے، اللہ کے دربار میں آ جاتے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ مسجد سے محبت کرے اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرے۔ حالانکہ ایمان اندر کی بات ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہوتا۔ میں نے کل جمعۃ المبارک پہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں لفظ ولادت کے معنی و مفہوم کا لفظ کروں گا، چونکہ آپ میلاد منا رہے ہیں تو ولادت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ہم خلقت کی بات نہیں کر رہے، چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی مخلوق بنائی وہ ہمارے نبی کو بنایا۔ آج کی رات خلقت والی نہیں ہے، ولادت والی ہے۔ ولادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ اپنے نام کے ساتھ بھی لکھتے ہیں فلاں ولد فلاں۔ یہ ولد کیا ہوتا ہے؟ آپ تو اس کا معنی بیٹا کر لیتے ہیں۔ ولادت کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے، کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے خارج ہونا، مادی لحاظ سے یا معنوی لحاظ سے۔ یہ گفتگو تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے پاک پیغمبر کی رحمت کے صدقے یہ ساری آپ ہی کے لیے، یہ علم آپ ہی کے لیے آیا ہے۔ ولادت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی ایک جسم سے، ایک چیز سے دوسری چیز کا خارج ہونا، مادی لحاظ سے یا معنوی لحاظ سے۔
اس کو ولادت کہتے ہیں۔ مثلا بیج سے پودا نکلتا ہے، وہ پودے کی ولادت ہے۔ انسان سے انسان جنم لیتا ہے، حیوان سے حیوان جنم لیتا ہے۔ یہ مادی چیزیں ہیں جو ایک جسم سے خارج ہوتی ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں نے مشکل موضوع اس لیے شروع کیا ہے کہ یہ ولادت آخر منائی کیوں جاتی ہے، اس کا تو آپ کو پتا ہو کہ کیوں میلاد کی محفل ہے۔ اب یہ تو تھی ایک مادے سے مادے کا خارج ہونا، دوسری میں نے بات کی ہے کہ مادہ خارج ہو یا معنی خارج ہو۔ مثلا اگر میرے اندر سے غصہ خارج ہوتا ہے تو غصہ مادی چیز نہیں ہے، یہ مانوی چیز ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ ولادت ہے۔ میرے اندر سے خوشی، غم، نفرت، یہ ساری چیزیں بھی کسی انسان سے ہی خارج ہوتی ہیں نا، کسی جسم سے خارج ہوتی ہیں۔ ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی دھوم دھام سے لوگوں کو یہ بتانے پہ بضد کیوں ہیں کہ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے؟ یہ ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ تھا اصل میں توحید کا۔ لم یلد ولم یولد، یہ الفاظ اب سارے ذہن میں رہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ اب لکھتے ہیں فلاں ولد فلاں، والد لکھتے ہیں لم یلد، اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ ولم یولد، نہ وہ کسی سے خارج ہوا ہے۔ یہ مسئلہ تھا توحید کا۔ اس دور میں چونکہ یہ توحید کے معاملات موجود تھے، اس لیے مسلمان اپنے نبی کی ولادت کا دن مناتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے ساری زندگی توحید کے لیے جنگیں کی، توحید کے لیے 84 جنگیں ہوئی ہیں، ان میں 28 غزوات ہیں، 84 کی 84 جنگیں توحید کے لیے ہوئی، لا الہ الا اللہ کے لیے ہوئی۔ صرف ایک موقع آیا تھا، یہ چونکہ ٹاپک مشکل ہے، آپ بول کے بتائیں گی تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے 84 جنگیں لڑی ہیں اور ساری توحید کے لیے لڑی۔ میں نے کل خطبہ جمعہ میں آپ سے یہ بات اس لیے کی تھی کہ کل میں ولادت کا معنی آپ کو بتاؤں گا، اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گا، میلاد کہتے کسے ہیں یہ بتاؤں گا، اس لیے کہ میلاد کی محفل ہے، میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور میرے پیغمبر کی محفل میں جب توحید کا ذکر ہوگا تو حضور قبول فرمائے۔ ایک جنگ ہونے لگی تھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم،
63 سالہ زندگی میں صرف ایک موقع آیا تھا کہ محمد رسول اللہ پہ جنگ ہو جائے، صلح حدیبیہ کے موقع۔ مولا علی سرکار نے لکھ دیا محمد رسول اللہ۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ اس کو کاٹو، ہم محمد بن عبداللہ لکھوانا چاہتے۔ ویسے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مولا علی سرکار نے وہ کاٹنے سے انکار کر دیا، دونوں طرف سے تلواریں نکل آئی تھی۔ یہ ایک جنگ تھی جو ہونے لگی تھی محمد رسول اللہ پہ، لیکن میرے آقا نے خود لکیر پھیر کر صلح میں بدل دیا، جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن عجیب بات ہے، میرے پیغمبر کا پہلا ہی خلیفہ آیا، لوگوں نے کہا خلیفۃ اللہ، ابو بکر نے کہا نہیں، خلیفۃ اللہ نبی ہوتے ہیں، مجھے خلیفۃ الرسول۔ اب قیامت تک کوئی خلیفۃ اللہ نہیں، جس نے بھی آنا ہے اس نے خلیفۃ الرسول آنا ہے۔ لیکن ابو بکر کی زندگی کی جتنے جنگیں ہوئی وہ لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہوئی، وہ محمد رسول اللہ پہ۔ بھائی مسلمان کذاب کے ساتھ جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھی، وہ بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے تھے۔ اب یہ بڑی عجیب تاریخ ہے، درمیان میں یہ بات آ گئی اور یہ صحابہ سے لے کے حضور مجدد الثانی تک، میرے خواجہ غریب نواز تک اور حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، اب جب بھی جنگ ہوئی ہے محمد رسول اللہ سے۔ میرا اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد، اللہ نے میرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، میں رات بھی سیالکوٹ میں تھا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے مولوی پتہ نہیں کیوں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اپنے نور سے نور کو پیدا کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد۔ بھائی اتنی اہم بات کو ہم نے کیسے یہ بیان کرنا شروع کر دیا؟ میرے اللہ نے خلق کیا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس نور کو اپنا نور کہا۔ یہ بڑا فرق ہے کہ اللہ کے نور کی کوئی جز علیحدہ ہو، اللہ کے نور کی کوئی جز علیحدہ ہو، یہ اور بات ہے۔ کسی نور کو خلق کر کے کہنا یہ میرا نور ہے، یہ اور بات ہے۔ بھائی اگر آپ کسی چیز کے اجزاء ثابت کریں گے، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، اگر آپ کسی چیز کے اجزاء ثابت کریں گے تو پھر اجزاء کے بعد ترکیب ہوتی ہے، پھر مرکب بنتا ہے، پھر مرکب پہلے نہیں ہوتا، اجزاء پہلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے نور کے اجزاء ثابت کر دیے تو پھر اللہ اول نہیں رہا، پھر اللہ ازلی نہیں رہا، وہ اجزاء ازلی ہو گئے۔
بڑی کاری ضرب ہے. یہ مسجد ہے نا, اینٹیں پہلے تھیں, ریت اور سیمنٹ پہلے, اجزاء پہلے تھے نا, پھر یہ عمارت وجود میں آئی. دوسری بڑی خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جز کسے کہتے ہیں؟ جز اسے کہتے ہیں جب کل سے کوئی حصہ جدا ہو جائے. کل سے کوئی حصہ جب جدا ہوتا ہے تو اس کو جز کہتے ہیں. یہ میرا جسم ہے, اس کے کئی اجزاء, میرے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آنکھیں ہیں, یہ اجزاء ہیں میرے جسم کے. اور خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ قاری سلیم صاحب آپ بھی پڑھے چونکہ خطبے دیتے ہیں, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. آپ بیٹھے ویسے خاموشی سے, پتہ نہیں آپ کو یہ توحید کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. جب جز کل سے جدا ہوتا ہے تو کل کو ناقص کر دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جز جب کل سے جدا ہوتا ہے تو کل کو ناقص کر دیتا ہے. میرے جسم کا اگر یہ ہاتھ خدا خواستہ علیحدہ ہو جائے تو یہ جز کے طور پہ تو پہچانا جائے گا, لیکن میرے جسم کو ناقص کر دے گا. اگر آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اس کے نور کا کوئی جز علیحدہ ہو گیا تو توحید ناقص ہو گئی. میرے پیغمبر ایسے ہی توحید کے لیے جنگ نہیں لڑتے رہے. اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے نہ وہ کسی سے خارج ہوئی. میرے پیغمبر کا نور خلق کیا اور پھر اس نور کو اپنا نور کہا. عقیدہ کیسا صاف ہے. اب پتہ چلا کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تو شرک کے سارے دروازے بند ہو گئے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, جشن عید میلاد النبی زندہ باد, جشن عید میلاد النبی زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ نبوت ختم پتہ کیوں ہوئی؟ یہ ویسے میرا موضوع نہیں ہے, بچے نے یہ نعرہ, ویسے ہم یہ قوم نعروں والی ہے نا, نعرہ لگا دو, پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب یہ خاکے چھپے تھے نا تو میں نے اس وقت بھی لاہور میں جب یہ بات کہی تو وہ مولوی سارے دیکھنا شروع ہو گئے. میں نے کہا تم نے لوگوں کو کس مصیبت پہ ڈالا ہے, تمہیں نہیں پتا کہ خواب میں محال سے محال کام ہو جاتا ہے. خواب میں آپ عرش کی سیر بھی کر سکتے ہیں, جنت کی بھی کر سکتے ہیں, اپنے مرے ہوئے دادے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں, دنیا سے عالم برزخ میں جا سکتے ہیں. بھئی بڑے سے بڑا کام خواب میں ہو سکتا ہے نا, کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن ایک کام ہے جو نہیں ہو سکتا. من رانی فی المنام فقد رانی. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اس لیے کہ ابلیس میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا بیوقوفو, قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہو, ان کو بتاؤ کہ خواب میں بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں, میرے نبی کا خاکہ تو خواب میں بھی نہیں بن سکتا. میرے پیغمبر کا خاکہ تو خواب میں بھی نہیں بن سکتا. یہ انہوں نے اپنی شکلیں بگاڑی ہوں گی. انہوں نے خاکے چھاپے ہیں, انہوں نے اپنی شکلیں بگاڑی ہوں گی.
میرے اللہ نے تو ایسے ہی اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج دیا کہ جس کا جی جائے ایسے خاکہ بناتا میرے تشریف رکھیے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں آ گئی نا کہ ولادت اب جز جو ہے اگر کل سے علیحدہ ہو جائے تو کل کو ناقص کر دے سکتا۔ ویسے میں حیران ہوتا ہوں، قبل مسیح میں یہ لوگ ہوئے افلاطون اور ارسطو، یہ امجد صاحب جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کائنات کو ایک ون نے تخلیق کیا ہے، ایک ون ہے جو خالق ہے اس کائنات کا۔ اور افلاطون کا جملہ بڑا کمال تھا، وہ کہتے ہیں وہ ون اتنا سمپل ہے کہ وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا۔ وہ ون اتنا سمپل ہے کہ وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو قل ہو اللہ احد کا آج تک ترجمہ ہی نہیں ہو سکا۔ احد کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں مادہ قابل تقسیم نہیں ہوتا، احد مادہ ہے۔ اسی لیے سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو آپ کا نیومیریکل ون ہے، آپ کی گنتی کا ون ہے، یہ احد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے۔ یہ 1/2 جمع 1/2 ہو سکتا ہے، جس کے اجزاء ہو سکے وہ احد نہیں ہوتا۔ احد وہ ہے جس کے حصے نہ ہو سکے۔ پتہ ہے ہم کس اللہ کو مانتے ہیں؟ جس کے اجزاء نہیں ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ ننگل شریف، قبلہ عالم، صاحب رسول۔ علم منحصر ہے ذات حق تعالیٰ میں، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ کسی نبی کے پاس، نہ ولی کے پاس، نہ کسی عالم کے پاس۔ علم منحصر ہے ذات حق میں، وہ جس کو جتنا جی چاہے دے، جتنا جی چاہے دے۔ اسی طرح یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس بچے کے نعرے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس طرح علم ذات حق میں منحصر ہے، اسی طرح نبوت میرے آقا کے اندر منحصر ہے۔ کوئی نبی نہیں بن سکتا جب تک میرا نبی تصدیق نہ کرے، اور اگر کوئی نبی میرے نبی پہ ایمان نہ لائے تو اس کی نبوت قائم نہیں رہ سکتی۔ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سبحان اللہ۔ تو نبوت جس کے اندر منحصر تھی وہی خاتم النبیین ہو سکتا تھا، کوئی اور اس منصب پہ فائز ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات چل نکلی ہے تو میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ اس کائنات میں چیزیں دو قسم کی ہیں، یہ پھر سائنس کی بات شروع ہو جائے گی۔ ایک چیزیں ہیں جن کو ہم متغیر کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کو ثابت کہتے ہیں۔ متغیر جو ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ویسے ایک جملہ ہے، یہ میرا، یہ ظاہر ہے اس پہ بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے،
جب تک ایک حالت پہ موت واقعہ نہ ہو دوسری حالت آپ کو عطا ہی نہیں کی جاتی. اس جملے میں یہ ذرا سمجھانا چاہتا ہوں. کائنات میں چیزیں دو قسم کی، ایک متغیر اور ایک ثابت. یہ میرا جسم ہے، آپ کا جسم ہے. اس میں یہ جو مادی جسم ہے نا یہ متغیر ہے. مثلا میرے بچپنے کی کوئی تصویر لے آئے تو اب میرے جسم کے ساتھ وہ نہیں ملے. ہر لمحے خلیے سیلز ٹوٹتے رہتے ہیں، خون نیا بنتا رہتا ہے. یہ میرا جسم تغیرات کا شکار ہے. 10 سال کی عمر میں کچھ اور تھا، 20 سال کی عمر میں کچھ اور، 30 کی اور، 50 میں اور، 60 میں اور. متغیر. یہ سیکوینس اگر ٹوٹ گیا تو بات سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اس جسم کے اندر ایک ثابت چیز ہے جسے آپ روح کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں. ایک بندے نے 25 سال کی عمر میں قتل کیا، اس کو سزا ہوئی 60 سال کی عمر میں. اب وہ سائنس کی ساری کتابیں لے آئے کہ یہ وہ جسم نہیں ہے جس نے قتل کیا تھا. وہ جو 25 سال پہلے والا جسم تھا وہ تو ختم ہو گیا، سارے خلیے ختم ہو گئے، سارے سیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، خون نیا آ گیا. اب سزا اس جسم کو کیوں؟ بھائی وہ جو 25 سال پہلے والا تھا سزا تو اس کو ملنی چاہیے. لیکن کوئی جج یہ نہیں بات مانے گا. کیوں؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ جسم 25 سال والا تو نہیں ہے، اب 60 سال والا ہے، لیکن تیرا نفس تو وہی ہے. نفس تو ثابت ہے نا. جس نے یہ کام کیا تھا وہ تو ویسے کا ویسے ہے، اس میں تو تغیر نہیں آیا. میں نے بڑا سادہ کر کے آپ کو سادہ کر کے عرض کیا. اب یہ ہے کائنات، یہ آپ کا جسم تھا، یہ کائنات ہے. یہ زمان و مقام میں رہنے والے میرے نبی کی عظمت کو نہیں جان سکتے. زمانے کو تغیر ہے، مقام کو تغیر ہے. اس کائنات کی ثابت چیز صرف میرے رسول کی ذات ہے. یا میں نے بڑھیا بات کہی. اس کائنات کی ثابت چیز جو اللہ نے خلق کی وہ اس کے معبود کی ذات ہے. آدم بھی تغیر سے گزرے. انی خالق بشر من طین اذ قال ربک للملائکۃ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا. پہلے مجسمہ بنایا، اب اس میں تغیر کیا ہوا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو مساوی کر دوں. پہلے مجسمہ پھر اس کو مساوی کیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم بھی تغیر سے گزرے. ایک حدیث ہے جس کو سارے پڑھتے ہیں. کبھی ایسی محفلوں میں بھی ہم جاتے ہیں نا جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہیں، تو وہاں ظاہر ہے پھر دیوبندی بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی، اہل تشیع بھی، تو یہ حدیث سارے پڑھتے ہیں. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کی درمیان. یہ لفظ اگر آپ ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، جعل جیم عین اور لام، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بنانا. آپ دعا نہیں کرتے رب جعلنی، میرے رب مجھے بنا دے. انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. نبیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جعل کا. اللہ نے آدم کو نبی بنایا, نوح کو نبی بنایا, ابراہیم کو نبی بنایا, موسیٰ اور عیسیٰ کو نبی بنایا. لیکن جب آپ کے پیغمبر کی باری آئی تو پھر لفظ جعل استعمال نہیں کیا, فرمایا ان کو نبی بنایا. جب حضور کی باری آئی تو فرمایا نبی بھیجا. موجود تو پہلے بھی تھے اور نبیوں کو بھی آیا میثاق میں یہی کہا ثم جاءکم. یہ نہیں کہا کہ میں محمد کو نبی بناؤں گا, وہ نبی آئے تمہارے پاس. بھائی آج ہم جس کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں نا, وہ نبی بنایا نہیں گیا, وہ نبی بھیجا گیا. میں ظاہر ہے اسکول کی زندگی میں بھی تقریروں میں حصہ لیتا تھا, کالج کی زندگی میں بھی بڑے انعامات, بڑے سرٹیفکیٹ. ایک ہمیں شعر اس وقت لکھایا جاتا تھا, اساتذہ پڑھاتے تھے, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے, نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے. لیکن اس کی سمجھ قرآن پڑھ کے آئی. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے. تو اس کائنات میں اگر کوئی ثابت چیز ہے جس کو اللہ نے خلق کیا, بھائی اسی لیے ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو کوئی نبی خلق کیا ہے, خلق تو بہت پہلے کر دیا ہے, جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے. جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے. اللہ نے مکے کے کسی بشر کو پکڑ کے نبی نہیں بنایا. وہ جو آدم سے پہلے نبی تھا اس کو بشر بنا کے بھیجا ہے. اور بھائی نبی کو بشر بنایا, کسی بشر کو نبی بنا کے بھیج نہیں دیا. یہ چونکہ حدیث لکھی ہے امام احمد بن حنبل نے, انکار کوئی نہیں کر سکتا نا اسے, اور مدت بھی لکھی ہوئی ہے, اور ذکر بھی 2 ہستیوں کا ہے. امام احمد بن حنبل کی اس حدیث میں کہ سرکار فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور تخلیق کے آدم سے 15,000 سال پہلے موجود تھا. کون سے 15,000؟ یہ آپ کے نہیں, آپ کے نہیں. اسی لیے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کائنات, وہ میں پہلے عرض کر دوں, ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون. یہ قرآن کریم کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں طالب علم ہوں قرآن کریم کا, تو آپ مجھ سے زیادہ قرآن سے ہی بات کروں گا. اور بلکہ وہ جملہ اگر آپ کو یاد ہے تو میں تو کہا ہی یہ کرتا ہوں کہ میری گفتگو کو یہ آیت رہنمائی دے گی. میں نے آیت کو کیا کہنا ہے, آیت میری رہنمائی کرے گی.
इन्ना यौमन इंद रब्बिका काल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। तुम्हारा जो 1000 साल है ना वो अल्लाह के नजदीक एक दिन है। तुम्हारा 1000 जो कुरान है, इन्ना यौमन इंद रब्बिका, बेशक अल्लाह के नजदीक जो एक दिन है का काल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, जो तुम अपने 1000 साल गिनते हो ना अल्लाह का वो एक दिन है। अब उसको जरा 15,000 करें, उसको आप 15,000 करें। वैसे कुरान ने 50,000 साल की भी बात की। अब ये जो आप देखते हैं कि इशारे से चांद टूट जाता है, सूरज पलट आता है, बादल बरसना शुरू कर देते हैं, पहाड़ हिलना शुरू कर देते हैं, यही बताया गया है कि इस कायनात में साबित सिर्फ इमाम अल-अंबिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूलल्लाह, हैदरी। अब बेखबरों को मेरे पैगंबर की अज़मत की क्या उनको क्या पता। भाई एक बंदा रहता है समा में है, मकाम है, उसकी सोच भी तो ज़मानी होगी, मुतग़य्यर होगी ना, उसको क्या पता। आप उससे झगड़ा भी ना करें, झगड़ने की भी कोई जरूरत नहीं। वो इकबाल जैसा बंदा भी जहाँ क्या होता था, मकानी हूँ कि आजाद मकान हूँ। हमारे कई बंदे पता है ये भी कह देते हैं, मैंने कईयों को ये बात समझाई है, वो कहते हैं ये शबे बारात और शबे कद्र वाले दिन अल्लाह अर्श से आसमाने दुनिया में आ जाता है। ये भी आपने सुना होगा। उनको ये नहीं पता कि हरकत के लिए जिस्म का होना जरूरी है। हरकत के लिए जिस्म का होना जरूरी है, और हरकत 2 नुकात के दरमियान होती है। अगर जिस्म एक नुक्ते में है तो दूसरे में मौजूद नहीं। वो हमारा अल्लाह है ही नहीं जो अर्श पे हो तो फर्श पे ना हो, फर्श पे हो तो अर्श पे ना हो। ये क्या तो ही समझा दिया अपने लोगों को। नहीं, हमारे बड़ों ने तो इतनी एहतियात की, जब आयत आ गई ना अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर इस्तिवा है। बड़े बड़े लोग जो थे तर्जमा करते हुए फंस गए। अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहम्मद साले बरेलवी रहमहुल्लाह ने फरमाया, ओ बेवकूफो, अगर ये तर्जुमा करोगे तो फिर अर्श अल्लाह से बड़ा हो गया, फिर अल्लाह अकबर न रहा, अर्श ने अल्लाह का अहाता कर लिया। आला हजरत जब इसका तर्जुमा किया तो ये किया कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अर्श पे मौजूद है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अर्श पर मौजूद है। इसीलिए तो हमें यह भी मना किया गया है कि अल्लाह अकबर का कभी ये माना नहीं करना कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सब इसमें है ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। भाई सब तो है ही नहीं इसमें। क्यों? कभी भी अल्लाह को किसी, ये टाइम ज्यादा हो गया, हमने नाते बस सिर्फ जुमले सुनते जाएं 2-4। उस दौर में जो कि तौहीद के ये मसाइल थे, इसलिए ये सूरह मुबारक नाज़िल हुई थी। ये सूरह इखलास खालिस तौहीद जो है। आज मेरे पैगंबर कितने खुश हो रहे होंगे। तौहीद के लिए मेरे पैगंबर ने 63 साल गुजारे थे, उनकी उम्मत बैठ के उसी तौहीद का
جیسے آپ چینی پانی میں حل کر لیتے ہیں. او بے وقوفو، جو حل ہو جائے اپنی ذات ہی کھو دے وہ اللہ ہو سکتا ہے. پھر کہا اللہ سما گیا؟ نہیں، اللہ سے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، آپ تشبیہ نہیں دے سکتے. پھر میرے مولا علی سرکار کا میں نے جب خطبہ پڑھا توحید پہ، مولا علی سرکار فرماتے ہیں اللہ کی طرف اشارہ نہیں کرنا. مولا علی سرکار کا یہ خطبہ توحید پہ فرمایا کبھی اللہ کی طرف اشارہ نہیں کرنا. اگر تو نے اللہ کی طرف اشارہ کیا تو تو نے اللہ کو محدود کر دیا. جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کر دیا. اگر میں کہوں کہ مولانا اسلم صاحب کی طرف اشارہ کر کے یہاں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ وہاں نہیں ہے. اشارہ کسی بھی چیز کو محدود کرتا ہے. مولا علی سرکار فرماتے ہیں جس نے اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کیا، جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے شرک کیا. اور ہمارے اوپر شرک کا وہ فتویٰ لگاتے ہیں جن کو یہ توحید آتی نہیں، جن کو پتہ نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے. کبھی اشارہ نہیں. اللہ وہ ہے جس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، جس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. ایک شخص نے آ کے کہا تھا میں اللہ کو بہت مانتا ہوں. سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا مانتا ہے؟ کہنے لگا میں کہتا ہوں میرا اللہ اس کائنات سے بڑا ہے. فرمایا تو نے توہین کی. اس نے کہا حضور میں نے کہا یہ کائنات جو ہے نا ساری اس سے میرا اللہ بڑا ہے. فرمایا کائنات تو محدود ہے، وہ لامحدود ہے. تو نے محدود سے لامحدود کو تشبیہ دے کے گستاخی کی، توہین کی ہے. تو نے یہ جملہ کہہ کے یہ کبھی نعتوں میں بھی نہ کہنا کہ محمد رسول اللہ کائنات سے بڑے ہیں. یہ تشبیہ میرے رسول سے بھی نہ دینا. یا اللہ حضرت نے فرمایا تھا ممکن میں یہ جرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کائنات ممکن سے نکلا ہے. دو ہی چیزیں ہیں، ممکن الوجود اور واجب الوجود. سادہ لفظوں میں اس کو سمجھ لو. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، وہ آئینے میں جو آپ کا عکس ہے نا وہ ممکن الوجود ہے، اور آپ جو سامنے کھڑے ہیں آپ واجب الوجود. آپ ہیں تو وہ ہے، آپ نہیں ہیں تو وہ نہیں ہے. یہ ساری کائنات ممکن الوجود ہے. کائنات لفظ نکلا ہی ممکن سے ہے. اللہ واجب الوجود ہے. اللہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. اللہ واجب الوجود ہے. لیکن اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو ممکن الوجود کہوں تو ممکن کی یہ جرت کیا کہ وہ فاقانہ کا قوسین کی منزل پہ بیٹھ سکے. جرت ہے ممکن کی. ایک تجلی سے موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، جبریل نوری مخلوق ہو کر سدرہ سے آگے جائے تو جل جائے. ممکن میں یہ جرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. اگر میں آپ کو واجب الوجود کہوں تو واجب تو معبود ہوتا ہے نا، وہ عبد نہیں ہوتا. آپ عبد ہیں نا. ممکن میں یہ جرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. حیرت نے جنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی. سرکار امام جعفر صادق نے فرمایا آئندہ جب بھی میرے رب کی میرے اللہ کی تعریف کرنا تو کہنا مولا میں تیری کسی صفت کو بیان ہی نہیں کر سکتا.
یہ نہ کہنا کہ میرا اللہ کائنات سے بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کوئی اس کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ویسے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن آیا تھا سرکار گھر تشریف لائے، مجھے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ میں نے کہا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ یہاں محدثین نے، یہ میرے نوجوان بچے خصوصی طور پہ اس جملے پہ محدثین نے جہاں بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے، حضرت عائشہ کے نبی پاک سے تعلق کیا ہے؟ بیوی کا تعلق۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں؟ یہ نہیں کہا، ساری زندگی جرأت نہیں کی کہ میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کف کا معنی ہمسری جو کیا جاتا ہے یہ ہے ہی بیوی کے لیے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو جیسے وہ اللہ میں نیاز ہے اسی طرح اس کا یہ بندہ بھی میں نیاز ہے۔ کوئی محمد کا ہمسر نہیں ہو سکتا، بیوی کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ کہے کہ میں آپ کی ہمسر ہوں۔ کہا بنت ابی بکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کا غلام ابو بکر ہے نا اس کی بیٹی عائشہ بات ہے۔ تعلق ظاہر کیا تو غلامی کا کیا، ہمسری کا نہیں کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا مان ابی بکر، کون ابو بکر؟ میں گھبرا گئی، اندر چلی گئی۔ ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کو آج بھی ضد ہے کہ ہماری طرح کریں، آج بھی ضد کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں وہ جب میں نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی فرشتہ، مقرب فرشتہ، کوئی نبی میرے اور اللہ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب معراج کی رات گفتگو ہوئی ہے تو جبریل درمیان میں نہیں تھا۔ اور بھائی جبریل کے بغیر گفتگو ہوئی ہے، کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ اب جملہ سنیے، ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری زندگی میں وہی ایک لمحہ آیا تھا کہ میں پوچھ لیتی یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ میں پوچھ لیتی کہ آپ کون ہیں، شاید میں حقیقت محمدی سے واقف۔ میں نے وقت اب دیکھا ہے، دو جملوں میں میلاد سنیے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں اس کو نہلاؤ، پلید پیدا ہوا ہے۔ کون ان بے خبروں کو بتائے کہ آج کی رات وہ آیا ہے کہ جس نے زمین پہ قدم رکھا تو فرمایا جعلت لی الارض مسجدا۔ تو پیدا ہوتا ہے تو پلید پیدا ہوتا ہے، وہ ایسے پاک پیدا ہوتے ہیں کہ پوری زمین کو پاک کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تو پیدا ہوتا ہے تو بے علم پیدا ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، تیرے والدین
قاری صاحب اس کو کچھ پڑھا دیں، سکول والوں اس کو کچھ تعلیم دے دو. آج کی رات وہ آیا ہے، السلام ہے امیوں استاد کو. قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ نبی تمام پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور تمام خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اس منصب میں وہی فائد ہو سکتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہو. اگر وہ کسی ایک چیز کو بھی نہیں جانتا تو حلال حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتا. جو کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ یہ پلید ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور پھر کہے کہ امی ہوں، پھر کہے امی ہوں. السلام ہے امیوں استاد کل، السلام ہے صاحب ارشاد کل. تو پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے، بے علم پیدا ہوتا ہے. وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ علم لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ آتے ہی ان کو پتا ہے کہ زمین پہ آئے ہیں تو سر سجدے میں رکھنا. میں سجدہ کرتا ہوں نبی کو دیکھ کے. نبی کو سجدہ کرنے کے لیے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری نماز نہیں ہو سکتی جب تک میں اتباع پیغمبر میں نہ ہوں. اور یہ ولادت بھی معجزاتی ہوئی. لیکن یہ جو آپ تضاد دیکھتے ہیں یہ بھی سائنس کا ایک مسئلہ ہے. سائنس والے کہتے ہیں کہ رویت کے لیے کچھ شرائط ہیں. آپ کے ہاں بھی رویت حلال کمیٹی ہے، پہلی رات کا چاند دیکھ لیا. رویت کا مطلب ہوتا ہے اس جسمانی آنکھ کے ساتھ کسی کو دیکھنا، کیمرے کی آنکھ سے جسمانی آنکھ کے ساتھ. اس کی شرائط یہ ہے کہ جیسے میں بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر درمیان میں کوئی پردہ آ جائے، کوئی لکڑی کا پردہ ایسا، اب دیکھنے کی صلاحیت تو میرے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، لیکن وہ پردہ دیکھنے نہیں دے رہا. پردہ ہٹے گا تو میں دیکھ سکتا ہوں، یا کوئی ایسا باریک پردہ ہو جس کے اندر سے میں دیکھ سکتا ہوں. سائنس والے کہتے ہیں کہ اگلی شرط یہ ہے کہ کوئی پردہ بھی نہ ہو. اگر کسی کی آنکھ ہی کمزور ہو، نور ہی نہ ہو آنکھ میں، تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، چیز سامنے پڑی ہوئی. اچھا وہ لمبی شرائط ہے، پھر اس کو چھوڑیں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے. آخری جملہ جو لکھا گیا ہے اس موضوع پہ وہ یہ ہے کہ رویت کے لیے اگر ایک جملے میں بات کی جائے تو دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے. نور کے بغیر انسان دیکھ نہیں سکتا. اور قرآن کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ نور اگر تمہیں مل سکتا ہے تو مصطفیٰ کے در سے یہ آئے ہی تمہیں نور دینے کے لیے. اس لیے جھگڑنا نہیں ہے، جس کے پاس نور ہے یہ وہ دیکھیں. دیکھنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ نے بڑی ہمت کی، شام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ توحید کا سبق جو ہے نا، ویسے آج پورا تو نہیں ہو سکا، لیکن چیدہ باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی. اور شاید سورہ اخلاص کی بھی آج آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ یہ سورہ اخلاص ہے کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.